من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ جاسوسی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کو کھانا پسند کرے، حالانکہ تم اس چیز کو برا جانتے ہو؟ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ محترم حضرات، ہم نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تھوڑی تفسیر گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس سلسلے میں اس آیت مبارکہ میں پہلا حکم بدگمانی سے بچنے کا دیا گیا ہے، اور دوسرا حکم ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو کے حکم کی کچھ تفصیل ہم آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ اس کے کچھ احکامات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے تاکہ اس سلسلے میں ہمیں شرعی احکامات کی صحیح صورتحال معلوم ہو جائے۔ حکم ہے کہ جاسوسی نہ کیا کرو، یعنی کسی کے راز مت ٹٹولا کرو، کسی کے عیوب تلاش نہ کیا کرو، دوسروں کے حالات اور دوسروں کے معاملات کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو۔ یہ حرکت کبھی تو بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی بری نیت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر، اور کبھی بلا وجہ ہوتی ہے۔ بہرحال ہر حال میں ممنوع ہے۔ ایک مومن یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب جن پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج اور کریت کرے، اور پردے کے پیچھے سے جھانک کر معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اس میں کیا عیب ہیں اور کس میں کیا کمزوریاں ہیں۔ چنانچہ علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی چھپ کر باتیں سننا، ہمسائے کے پڑوسی کے گھر میں جھانکنا، یا مختلف طریقوں سے دوسروں کی حالات زندگی یا ان کے معاملات کی ٹوہ میں لگے رہنا، یہ ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، اور اخلاقی طور پر گندے لوگ ہی اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ہم نے آپ کو حدیث سنائی تھی، واضح طور پر فرمایا کہ یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تتبعوا عورات المسلمین فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیتہ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی زبان سے، مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج میں نہ لگا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے عیوب کو کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کے الفاظ پر غور کریں، جس سے صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ دوسروں کی کھوج میں لگے رہنے والے لوگ اپنے دل میں ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لا چکے لیکن تمہارے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے، فلا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے راز اور مسلمانوں کے عیوب کی تلاش میں نہ رہا کرو۔ ایک حدیث پاک میں جس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم، انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم، اگر تم لوگوں کے پوشیدہ حالات کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو ان کو بگاڑ دو گے، یا بگاڑ کے قریب تو پہنچا ہی دو گے، او کدت ان تفسدهم۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اذا ظننتم فلا تحققوا، اذا ظننتم فلا تحققوا، جب کسی کے لیے تمہارے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو اس کی تحقیق اور جاسوسی کرنے کی فکر میں مت رہا کرو، بلکہ اس برے خیال کو اپنے دل سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ ایک حدیث پاک میں جو جناب رسول اکرم نے
اگر کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو بھی اس کو چھپائے رکھنے کا حکم دیا. فرمایا جس کو امام جساس نے نقل کیا ہے کہ من رأى عورة فسترها كان كمن احیا موعودة. جس کسی کو کوئی عیب معلوم ہو گیا اور اس نے اس عیب کو چھپا لیا تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے کسی مردہ کو زندہ کر دیا ہو. جاسوسی کرنے کی ممانعت صرف افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامی حکومت کو بھی یہی حکم ہے. اسلامی حکومت کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی کی جاسوسی نہ کرو. شریعت نے حکم دیا ہے کہ نہیں عن المنکر کی جائے، برائیوں سے روکا جائے، یہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی جاسوسی کی جائے، لوگوں کی چھپی ہوئی برائیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جائے اور ان پر سزا دی جائے، بلکہ برائیوں کو روکنے کا کام، نہیں عن المنکر کا کام تعلیم سے، تبلیغ سے، وعظ و نصیحت سے، تلقین سے، عوام کی تربیت سے اور برائیوں سے نفرت اور اچھائیوں کی محبت دل میں پیدا کرنے سے ہوگا، ان کی جاسوسی کے ذریعے سے نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت سبق آموز ہے جو ہمیں تاریخ اسلامی کے اندر ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرت عمر رات کو گشت پر تھے، پہرا لگا رہے تھے. ایک شخص کی آواز سنی، گھر میں سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں جو مشکوک تھیں، جس سے اندازہ ہوا کہ یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے. آپ دیوار پر چڑھے اور اوپر سے گھر سے دیکھا گھر میں شراب بھی موجود تھی اور عورت بھی موجود تھی. آپ نے پکار کر کہا، اے خدا کے دشمن، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کی تو نافرمانی کرے گا اور خدا تجھے سزا نہیں دے گا، تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سزا دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. اس نے کہا، امیر المؤمنین جلدی نہ کیجیے، مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے اور میری بات سنیے. میں نے ایک گناہ کیا ہے لیکن آپ نے 3 گناہ کر لیے ہیں. ایک، آپ نے جاسوسی کی، حالانکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ لا تجسسوا، جاسوسی کسی کی مت کرو. دوسرے، اللہ نے حکم دیا ہے کسی کے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو اور آپ میری چھت پر دیوار سے چڑھ کر آئے ہیں. تیسرے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت گھسنا اور آپ بغیر اجازت میرے گھر میں تشریف لے آئے ہیں. امیر المومنین، اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں، لہٰذا آپ مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کریں امیر المومنین. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ہاں، میں نے حکم قرآنی کی خلاف ورزی کی ہے. لہٰذا انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن اس سے کہا کہ دیکھو مجھ سے بھول ہوئی ہے، لہٰذا آئندہ میں ایسا نہ کروں گا، لیکن تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تمہیں بھی اس برائی سے باز آنا ہوگا. مکارم الاخلاق میں ابو بکر محمد ابن جعفر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ افراد کو ہی نہیں بلکہ اسلامی حکومت کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ لوگوں کی جاسوسی نہ کرے، ان کی ٹوہ میں نہ رہے اور خفیہ طریقے کے ساتھ لوگوں کے عیوب معلوم کر کے ان کو سزا نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے حکم دے رکھا ہے کہ ان الامیر اذا ابتغى الريبة في الناس افسدتهم، ان الامیر اذا ابتغى الريبة في النار افسدتهم. ابو داؤد میں حدیث ہے، حکمراں جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے تو وہ ان میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. لیکن ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھیں، بعض حالات میں لوگوں کے حالات کی تحقیق کرنا جائز ہے. مثلا حدیث بیان کرنے والے کی کردار کی تحقیق کرنا جائز ہے، یا تاکہ کہیں وہ غلط حدیث نہ بیان کر رہا ہو، یا مثلا کسی گروہ یا کسی فرد میں کچھ ایسے آثار نظر آ رہے ہوں جس کی وجہ سے اندیشہ پیدا ہو کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو حکومت کو اجازت ہے کہ وہ ان کے حالات کی جاسوسی کرے. یا مثلا کسی شخص نے کوئی پیغام کسی عورت کا پیغام بھیجا ہے تو وہ عورت یا کوئی مرد اس کے حالات کی تحقیق کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، لیکن اس کے رازوں کو افشا کر کے اور دنیا میں اس کو رسوا اور بدنام کرنے کی اجازت نہیں ہے. حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے کے جو احکامات بیان کیے ہیں ان کو سمجھ لینا اور ان کو جان لینا ضروری ہے.
جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک میں جس کو مسلم نے روایت کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یطرق الرجل اہلہ لیلا یتخونہم او یطلب عثراتہم۔ حدیث پاک ہے، غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے گھر رات کو اس غرض سے داخل نہ ہو کہ وہ گھر والوں کی چوری اور ان کے کسی گناہ کو پکڑے گا یا ان کے قصور اور بھید کو ڈھونڈے گا۔ کسی شخص کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے عیوب کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر میں رات میں جاسوسی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے۔ فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ۔ بڑا اہم نقطہ ہے۔ سلطنت کی سالمیت اور قوم و ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے ضروری ہے کہ حکمران طبقہ اور عوام کے درمیان اعتماد اور اطمینان کی فضا پائی جاتی ہو۔ حاکموں کو اپنے عوام پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، ان کا اظہار ان کی جانب سے کبھی کبھی ہوتے رہنا چاہیے، اس کا عوام کے ذہنوں پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر حکمراں طبقہ کم ظرفی اور تنگ نظری سے کام لیتا ہے اور اپنے عوام میں بد اعتمادی پیدا کرتا ہے، عوام کے کردار میں اسے شک نظر آتے ہیں، ان پر جھوٹے الزامات لگا کر ان رسوا کرتا ہے، انہیں طرح طرح کی اذیت و مبتلا کرتا ہے، تو ایسے حکمرانوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کی پالیسی ان کی حکومت میں ناپائیداری پیدا کر سکتی ہے۔ جب ملک میں بے اطمینانی کی فضا پیدا ہوگی تو اس کا نتیجہ حکمرانوں کے حق میں کبھی بہتر نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے تجسس اور ان کے عیوب کی ٹوہ میں رہنا یا ان پر جھوٹے الزامات لگانا یہ حکومت کو کمزور کرتا ہے۔ وہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اگر لوگوں میں واقعی کچھ عیوب پیدا ہو جائیں تو حکومت کو حتی الامکان ان سے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ آج کی حکومت سراسر اس حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر ان میں بد اعتمادی پیدا کر رہی ہے۔ جب عوام میں حکومت کی طرف سے بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے سماج بگڑتا ہے اور حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نااہل حکمرانوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔